بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا ذکر ہو رہا تھا۔ معجزہ یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی انبیاء کے معجزات اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ فرق ہے کہ باقی انبیاء جنہوں نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ایک معجزہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، پتھر سے پانی نکل آیا۔ پتھر سے پانی نکلنا جو اتنا کوئی عجیب چیز نہیں ہے، چشمے پتھروں سے پھوٹا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ بہت عجیب معجزہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ کرام کا مجمع تھا اور صحابہ کرام کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا جتنا پانی ہے وہ اکٹھا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے برتنوں سے قطرہ قطرہ پانی جمع کیا اور 1500 صحابہ کرام سے پانی جمع کر کے ایک پیالہ پانی کا بھرا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے وہ پیالہ پانی کا پیش کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک، ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا، باہر نکالا تو آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 1500 صحابہ اکرام نے وہ پانی پیا بھی، اپنی پیاس کو بھی بجھایا اور وضو بھی فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک دفعہ آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہودیوں کو کچھ قرض دینا ہے اور اس سال میری کھجوریں کم ہوئی ہیں، لہذا میں ان سے قرضہ ادا نہیں کر سکتا، آپ میری سفارش کریں، یہودیوں سے کہیں مجھے 1 سال کی مہلت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ایسے کرو کہ جابر جہاں پہ آپ کی کھجوریں مجھے وہاں پہ لے چلو۔ تو آپ علیہ السلام کو وہ باغ میں لے کے آئے، وہاں پر چھوٹی سی ایک ڈیری لگی ہوئی تھی کھجوروں کی۔ آپ علیہ السلام نے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں، پہلے کھجوروں کا چکر لگایا اور پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک ماری، فرمایا کہ جابر اپنے قرض داروں کو بلاؤ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے قرض دار تو اتنے زیادہ، اتنا قرضہ دینا ہے، یہ چھوٹی سی ڈیری کھجوروں کی کیا کام آئے گی۔ فرماتے ہیں میں نے بلایا، قرض دار آتے گئے، آپ علیہ السلام اس سے کھجوروں بوریاں بھر کے دیتے رہے، سارے قرض داروں کا قرض ختم ہو گیا لیکن وہ کھجوروں کی ڈیری ختم نہیں ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں بچ گئی ہیں، مجھے بھی تھوڑی سی عطا فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوریں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ کھجوریں لی اور میرے پاس ایک تھیلی ہوا کرتی تھی، میں نے اس تھیلی میں وہ کھجوریں ڈال دی۔ بلال حبشی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک رہی میں ان تھیلوں سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، نکالتا رہا، تقسیم کرتا رہا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی سے 200 من کے قریب کھجوریں تقسیم کی لیکن اس تھیلی سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی میں اس کو استعمال کرتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں بھی میں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں بھی میں اس تھیلی سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اس میں بھی یہی عالم تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس افرادفری کے عالم میں
مجھ سے وہ تھیلی گم ہوگی. فرماتے ہیں مجھے اس وقت دو افسوس ہو رہے تھے، ایک شہادت عثمان کا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو مجھے کھجوریں عطا ہوئی تھیں تھیلی کے اندر، وہ تھیلی گم ہونے کا مجھے افسوس تھا. تو چند کھجوریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگنے کی برکت سے ہزاروں لوگوں کو تقسیم کی، 200 من کے قریب تقسیم کی، اور کتنے سال وہ کھاتے رہے اس سے، لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کو سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.